قرآن کریم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین قال الحواریون نحن انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ جیسے کہ عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا اللہ کی طرف میرے مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ جو بھی رب پر ایمان لائے ہیں ان سے رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب سوچا جائے کہ اللہ کے مددگار ہم کیسے ہو سکتے ہیں کہ رب تو مالک و مختار ہے ساری کائنات کا، اس کی مدد ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہم تو خود محتاج ہیں۔ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں یا دین کے لیے نکلتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، دین کے کاموں میں کسی بھی طرح سے وہ مددگار بن سکتے ہیں، تو وہ دراصل دین کی مدد نہیں، وہ رب کی مدد ہے۔ اب یہ رب نے قرآن میں تمام ایمان والوں کو کہا ہے جو ایمان رکھتے ہیں وہ مدد کریں۔ تو اس پہ کچھ لوگوں کا بڑا غلط قسم کا نیریٹو میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی لفظ مدد آ جائے تو لگتا ہے ان کو کہ غیر اللہ سے مدد کا سوال کرنا شرک ہے، جبکہ قرآن میں خود رب کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد کرو۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، یا ہم انبیاء سے مدد نہیں مانگ سکتے، یا ہم اولیاء اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، یا جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے مدد نہیں مانگ سکتے، پر یہاں پر تو رب خود کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو اس میں یہ ہے کہ بے شک قادر مطلق رب تعالیٰ ہی ہے، رب ہی مدد کرے گا، اس کی مرضی و منشا کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اور یہ امداد جو ہماری نبی اللہ کرتے ہیں یا جو اولیاء اللہ کرتے ہیں یا مولا علی کرتے ہیں، یہ دراصل مدد رب ہی کی طرف سے آتی ہے، یہ رب نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا اپنی بیماری کی صورت میں ڈاکٹروں کے پاس چلے جانا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دل کا مریض ہوتا ہے اس کے لیے ایک گولی ہوتی ہے، جیسے ہی دل کو تکلیف پہنچی نا وہ ڈاکٹرز ان کو دیتے ہیں کہ زبان کے نیچے رکھ لو، وہ زبان کے نیچے رکھتا ہے، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے لوگوں کو دیکھا وہ اسی وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس تکلیف میں اس بندے کا رب کی طرف رجوع کرنے کی بجائے وہ دوائی لینا شرک ہو گیا؟ یہ سمپل سا سوال ہے، کیا مدد مانگنا ہی شرک ہو جاتا ہے؟ اگر مجھے پتا چل رہا ہے کسی کو دل کا دورہ پڑا ہے تو میں کہوں یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد، اور میں ڈاکٹر کو کال نہیں کروں، یہ رویہ رکھنا چاہیے؟ میں یہ سوال کر رہی ہوں، یہ میں جواب بھی نہیں دے رہی، اب تو میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، اور میں نے جو آپ کو دلیل دیا میں نے پہلے بھی قرآن پاک سے دی تھی، اب بھی قرآن سے دے رہی ہوں، یہ رب فرما رہا ہے، وہ بھی رب فرما رہا تھا۔ سورہ آل عمران سے میں نے دلیل دی، میں نے سورہ فاتحہ سے آپ کو دلیل، اب میں سورہ صف سے دے رہی ہوں۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ کیا مدد مانگنا ہی شرک ہو جاتا ہے؟ قابیل نے جو اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا نا، اب وہ قتل کر کے سوچے کہ میں اس کی لاش کا کروں گا، اس کو ٹھکانے کیسے لگاؤں یا اس کو کیسے چھپاؤں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ایسے پہلے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک کوا ہے جو کہ دوسرے کوے کو دفنا رہا ہے، اب اس کو سمجھے کہ اچھا یہ طریقہ کار ہے۔ اب یہ مدد بھی رب تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، یہ رب نے بتایا تھا وسیلہ کوے کو بنا کر کے یوں ہوتا ہے۔ تو کیا وہ کوے سے مدد لینے پر یا کوے کو دیکھ کر وہی عمل کرنے سے مشرک ہو گیا؟ نہیں، اصل میں ہم لوگ مسلمان ہیں، دراصل اس بات کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہ جو مذہب ہے نا، ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب بہت اعلیٰ ہے، تمام مذاہب سے ہم لوگ کا مذہب اعلیٰ ہے۔ کسی بھی اچھی چیز کے ساتھ ایک بکلیٹ آتا ہے کہ یوں اس کو چلانا ہے، یوں چلاؤ گے تو خراب ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ بھی وہ بکلیٹ آیا اور وہ قرآن کریم ہے، اس سے سجے کھبے نہیں ہونا، جیسے جیسے وہ چلائے گی نا ویسے ویسے ہم نے چلنا ہے، اپنے طرف سے ہم نے مذہب نہیں بنانا۔ اور وہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ انبیاء، صالحین، مومنین تمہارے مددگار ہیں رب کے حکم سے، تم نے ان سے مدد لینی ہے۔ مشرک بھی تب نہیں بنو گے جب مدد لوگے، وہ تمہیں سیدھے رستے پر رکھیں گے۔ یہ انعام یافتہ لوگوں کا جو رستہ ہے وہ یہی ہے، وہ رب کی عبادت کرتے ہیں ان مومنین صالحین کی مدد لے کر۔ انجینئر محمد مرزا کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ اس میں کسی نے سوال کیا کہ یا علی مدد جو کہتے ہیں نا، وہ دراصل ان کا مطلب ہوتا ہے وہ علی مدد اللہ مدد، کیونکہ رب تعالیٰ کا بھی ایک نام علی ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یا علی مدد، وہ دراصل کہہ رہے ہیں یا اللہ مدد۔ تو جس پر اس نے جواب دیا کہ آپ ایسا کیا کریں کہ یوں مت کہا کریں یا علی مدد، کیونکہ پھر اسے لوگوں کا ذہن میں جاتا ہے کہ آپ مولا علی یعنی کہ حضرت علی کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں کر رہے۔ تو الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو پھر الفاظ پر ہی اگر جانا ہے، آپ یوں کہیں کہ یا اللہ تجھے وسیلہ دے رہے ہیں تیرے برگزیدہ بندے کا، تو اس کے صدقے میری یہ مشکل ٹال دے۔ دعا کا یہی طریقہ ہونا چاہیے، رب ہی دینے والا ہے، رب ہی سے مانگنا چاہیے۔ مگر ہر بات میں اگر یہی کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کے گھر میں کسی کو بیماری ہوتی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ اس کو کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ وہ علم جو آپ کو رب نے دیا ہے جس کے تحت آپ ڈاکٹر بنی ہیں، یا وہ شفا جو آپ نے تو نہیں دینی، رب نے آپ کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، رب آپ کو دے گا، وہ شفا میرے مریض میں منتقل کر دیں، یوں تو بات نہیں ہوتی۔ تو پھر یا علی مدد کہتے وقت اتنی تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ ڈائریکٹ مدد ہم رب سے ہی مانگ رہے ہیں، پر وسیلہ بنا رہے ہیں جناب مولا علی کو، اور مولا علی مدد کر سکتے ہیں رب کے حکم کے مطابق۔ رب نے بتایا ہوا ہمیں
کہ علی تمہارا مددگار ہے، نبی تمہارا مددگار ہے، مومنین صالحین تمہارے مددگار ہیں۔ اور صرف یہاں تک نہیں، اب تو میں نے آپ کو وہ دلیل دے دی کہ رب خود کہہ رہے کہ تم مددگار ہو جاؤ رب کے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کامنٹس میں آگے، صرف یہ مت کہیں کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ ثابت کروں، میں تو صرف شیطان کرتا ہے نا، تو پھر اس کا جو حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا، میں مت کریں۔ یہ بتائیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، تو پھر میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں گی، پھر ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ فلاں بات نہیں کر سکتا، فلاں بات نہیں کر سکتا، ہم بات کر سکتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے۔ ہم جب دنیاوی باتوں میں کے لیے بحث کر سکتے ہیں تو یہ تو ہمارا کام ہے، یہ تو دین کی مدد بھی ہے نا، وہ جو رب کہہ رہا ہے، تو ہم مدد کریں گے جیسے ہم کر سکتے ہیں۔ ہم بھٹکنے نہیں دیں گے اپنی آنے والی نسلوں کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں۔ انبیاء کرام مدد نہیں کر سکتے، اولیاء کرام مدد نہیں کر سکتے، مولا علی مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ کر سکتے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے یہ لوگوں کو کہیں گے کہ مدد نہ مانگو، مدد وہی کریں گے، وہی انعام یافتہ لوگ ہیں جن کے مدد کا حکم رب نے، جن سے مدد مانگنے کا رب نے فرمایا ہے، ہم ان سے مدد مانگیں گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے زندگی میں کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، جا کے حضرت ایوب علیہ السلام کے روزے پر دیکھو نا، کہاں سے دنیا آئی ہوئی ہے، کہاں سے اپنی مشکل کشائی کروا کر گئے ہیں۔ مشکل کشا ہے یہ امت کے، یہ مشکلیں حل کرتے ہیں امت کی، اور ہماری مشکلیں حل ہوتی ہیں نام علی کا صدقہ۔ ہم نام لیتے تھے، نام لیتے ہیں علی کا، نام لیتے رہیں گے حشر تک نام علی کا۔